سب لوگ یائر کی کہانی اور جو عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، کہ سب لوگ اس کہانی سے واقف ہیں؟ جو لوگ جانتے ہیں ذرا اپنے ہاتھ اٹھائیے گا. سب لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں، تاکہ میں جو ہے وہ وقت کو تھوڑا سیو کروں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. سب لوگ اگر اس کہانی کو جانتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ایمان کے لیے کہ جب یسوع جو ہے اس ایک شہر میں گیا تو وہاں پر جو ہے یائر نبی جو سردار جو ہے وہ سردار کاہن تھا، جو ایک آج کا جو ہے وہ بشپ تھا یا آج کا ایک بہت بڑا خادم تھا اس وقت کے لیے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی 12 برس کی جو بیٹی ہے اس کی وہ جو ہے وہ مرنے کے قریب پہنچتی ہے. اب اسی شہر کے اندر اگر آپ دوسری جگہ دیکھتے ہیں تو جو ایک عورت ہے وہ بھی جس کا 12 برس سے خون جاری ہے وہ بھی یسوع کے پاس آتی ہے. ایک شہر کے اندر جب یسوع جا رہا ہوتا ہے تو ایک وہ لڑکی جو 12 برس کی تھی وہ 12 سال پہلے اس شہر میں پیدا ہوئی، اور جب وہ وہاں پر پیدا ہوئی تو اسی شہر میں اس کی خوشی منائی گئی جب وہ پیدا ہوئی. اور اسی جگہ پر وہی عورت 12 برس پہلے اس کو یہ بیماری لگی اور وہ پریشان ہو گئی. میں آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اراؤنڈ بھی، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے جہاں کالونی میں، آپ کے پڑوسی، ایک ہی گھر میں، ایک ہی علاقے میں ایک طرف جو ہے وہ خوشی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ غم نظر آتا ہے. آپ جو ہے لیکن دونوں کو یسوع کی ضرورت ہے. وہ لڑکی جو 12 سال پہلے پیدا ہوئی وہ وہاں پر خوشی منائی گئی، وہاں پر شادمانی منائی گئی، وہاں پر جو ہے وہ بہت خوشی ہوئی. لیکن اسی طرف دوسری طرف دیکھیے وہ عورت جس کا 12 سال پہلے جو ہے وہ پرابلم میں آ گئی، بیماری میں آ گئی. لیکن اب وقت ایسا آ چکا کہ دونوں جو ہے وہ یسوع کے پاس پہنچ گئی. جو خوشی والا گھر تھا وہ بھی یسوع کے پاس آ گیا، اور جو پریشانی والی تھی عورت وہ بھی یسوع کے پاس آ گئی. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اتنی برکات حاصل کر چکے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے خداوند کو وقت نہیں دیتے، ہم اس طرح سے یسوع کے پاس نہیں آتے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں خاندانوں کو یسوع کی ضرورت پڑی ہے. چاہے وہ خوشی کا گھر ہو، چاہے وہ بہت زیادہ برکات کا گھر ہو یا پریشانیوں میں گرا ہوا گھر ہو، دونوں کو یسوع کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ وہی جو ہے وہ تمام تر جو آپ کی پرابلمز ہیں ان کو حل کر سکتا ہے. پہلے میں اس عورت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو 12 برس سے جس کا خون جاری تھا، آپ کے ایمان کے لیے. کیونکہ آج جو ہے آپ اپنا معجزہ لینے کے لیے آئے ہیں. جب تک آپ ایمان نہیں رکھیں گے کبھی بھی آپ اپنا معجزہ نہیں لے سکتے. اور جب بھی آپ کلام سنتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خداوند کے کلام سے. تو جب آپ کلام کو سنیں گے تو ایمان آپ کے اندر آئے گا، اور جب ایمان آپ کے اندر آئے گا تو پھر معجزہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معجزہ لیں تو پھر ریسیو کریں خداوند کے کلام کو، ایمان سے اس کو اپنے اندر جگہ دیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ کہانیاں تو ہم 1000 مرتبہ سن چکے ہیں، یہ نہ سوچئے کہ پہلے بھی پاسٹر یہی کہتے رہتے ہیں. لیکن ایمان رکھیے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو پھر ایمان کے ساتھ اس کو ریسیو کریں اور پھر معجزہ ہوگا. ہالیلویہ. اس عورت کے بارے میں اب دیکھیے، یہ عورت جو ہے وہ اپنا تمام تر پیسہ، تمام کچھ، سب کچھ جو ہے وہ خرچ کر چکی. لیکن جو ہے جب اس نے یسوع کے بارے میں سنا، اس نے سنا کہ یسوع جو ہے وہ معجزات کرتا ہے، اس نے جب سنا کہ ایک شخص، ایک نبی ہے جس کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، تو جب یہ سنتی ہے تو جب اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتی ہے. اور بھیڑ اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں پر مشکل تھا کہ اس کے لیے یسوع کے پاس جانا. اور پھر میں بتاتا چلوں کہ اس طرح کی جو عورت اس وقت جو بیماری تھی ان کو انکلین سمجھا جاتا تھا، ان کو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور جو ہے ان کو الگ رکھا جاتا تھا. لیکن تو بھی وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑتی ہوئی اس کا ایمان اس قدر بڑا تھا کہ وہ بھیڑ کی پرواہ کیے بغیر اس نے جو ہے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس یسوع کے اوپر گر رہے تھے، یعنی اس قدر بھیڑ وہاں پر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورت بڑھتی چلی گئی، اور جو ہے ایون کہ اس کے اندر اس قدر ویکنس تھی، اس قدر کمزوری تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 قدم چلتی اور گر جاتی، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 قدم چلتی اور پھر گر جاتی، لیکن ایمان اس قدر بڑا تھا۔ ایمان کی بات دیکھیے کہ وہ گھبرائی نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئی، بلکہ وہ بڑھتی چلی گئی، اس نے بھیڑ کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ بڑھتی چلی گئی۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج جب ہم یسوع کے پاس آئے ہیں تو ہمیں وہ بھیڑ، یعنی وہ جو ہماری بدیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری وہ چیزیں، ہمارا پیسہ، ہماری بہت ساری چیزیں ہمیں یسوع کے پاس آنے سے روکتی ہیں، آپ کو انہیں سائڈ پر ہٹانا ہے۔ وہ چیزیں جو یسوع سے ڈی ٹریک کرتی ہیں، یعنی ہٹاتی ہیں، ان کو آپ نے بھول جانا ہے۔ وہ چیزیں بعض اوقات ہمارے بہن بھائی ہمیں روکتے ہیں عبادت پر جانے سے، بعض اوقات بچوں کو ماں باپ وہاں پر جانے نہیں دیتے، بعض اوقات جو ہے ہمارے رشتہ دار ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عورت کے لیے بھی یہاں پر بھیڑ ایک ایسی ہی آبسٹیکل ہے، ایک ایسی ہی دیوار ہے جو اس کو یسوع کے پاس جانے سے روکتی ہے۔ لیکن آج شام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت کی طرف دیکھیے جس نے اپنا تمام تر پیسہ خرچ کیا، جو کہ اس قدر کمزور ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یسوع کی طرف، اور اس کا ایمان ہے کہ اگر میں اس کے پلوں کو چھو لوں گی، اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو کیا پاؤں گی؟ میرے ساتھ رہیے گا، لاؤڈ بولیے، کیا پاؤں گی؟ شفا پاؤں گی۔ ایمان کی بات دیکھیے، جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں، آپ اپنا معجزہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی شام آپ کی زندگی میں معجزہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو 4-5 گھنٹے یہاں پر بیٹھے اور جو آپ نے انتظار کیا تاکہ آپ اپنا معجزہ لیں، تو اگر یہ سب کچھ چاہتے ہیں یا آپ بہت عرصہ سے اپنے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، تو آج شام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام کے مطابق اگر آپ ایمان لائیں گے تو پھر دیکھیے معجزہ جاری ہوگا، آپ کی زندگی معجزات سے بھر جائے گی۔ ہاللویہ! میرے ساتھ رہیے، اپنے ساتھ والے بیٹھے شخص کو کہیے، آج میں معجزہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی بہن کو کہیے کہ آج میرا دن معجزے کا دن ہے، آج میری مراد پوری ہوگی۔ ساتھ والے بھائی سے کہیے، میری مراد پوری ہوگی۔ ہاللویہ! ہاللویہ! اب جب وہ عورت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر جب وہ یسوع کے بالکل قریب پہنچ گئی تو اس نے چپکے سے، اس نے کیا کیا؟ چپکے سے اس کی پوشاک کو چھوا، اور جس لمحے اس عورت نے اس کی پوشاک کو چھوا، فور اس کی زندگی میں معجزہ ہوا۔ ہاللویہ! ہاللویہ! معجزہ ہوا، فور اسی وقت معجزہ ہوا۔ یسوع نے وہیں ٹھہر گیا اور اس نے کہا کہ یہ کوئی قوت مجھ سے جاری ہوئی، لیکن لوگوں نے، پترس اور باقی شاگردوں نے کہا کہ اتنے لوگ تجھ پر گر رہے ہیں، اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے اتنے لوگ تجھے ٹچ کر رہے ہیں، لیکن یسوع نے کہا نہیں، مجھ سے کوئی قوت نکلی ہے۔ اور پھر اس نے بلایا کہ کون ہے؟ اب ایمان کا ایک اور حصہ یہاں دیکھیے، بعض اوقات ہم اپنی شفا کو لے بھی لیتے ہیں، لیکن تو بھی اس کو چھپاتے ہیں، تو بھی سامنے نہیں آتے، اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، اس کو لوگوں کے سامنے بتاتے نہیں۔ لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیے، وہ گھبرائی نہیں کہ میں پہلے کیا تھی، اور اگر میں سامنے آئی تو شاید لوگ مجھے سنسار نہ کر دیں کہ پہلے تیرے اندر یہ بیماری تھی تو یہاں پر آئی کیسے۔ تو دیکھیے ایمان کی بات ہے کہ وہ گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، بلکہ سامنے آ کر اس نے اقرار کیا۔ آج جب آپ اپنی زندگی میں معجزہ کو لیتے ہیں، جب آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ شفا کو لیتے ہیں، تو آپ کو بھی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو بھی دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنی بہن کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے بھائی کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے پڑوسی کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد کے علاقوں کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ جب آپ دوسروں کا کام ہے کہ ہم اپنے نہیں بلکہ یسوع کے نام کو جلال دیں، اس کے بعد اسی جگہ پر
جو یائر کی بیٹی ہے. اب جب یہ معجزہ ہوا یسوع اس میں بیزی ہو گیا. اس سے پہلے یائر یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی مرنے کو ہے. لیکن یسوع نے اس وقت جو ہے وہ بھیڑ میں اور جو ہے وہ اس کی طرف بیزی ہو گیا. اور کچھ ہی وقت کے بعد اس باہر سے اس کے گھر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ استاد کو تنگ مت کر, اب جو ہے وہ تیری بیٹی مر چکی ہے, تیری بیٹی مر چکی ہے. جب یسوع کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا, وہ اس کے گھر گیا اور پھر کچھ شاگردوں کو اس نے ساتھ لیا اور دروازہ کے اندر جب وہ گیا, کمرہ کے اندر گیا, تو پھر اس نے جو ہے وہ بھیڑ وہاں پر کیا کر رہی تھی, بھیڑ جو ہے وہ وہاں پر سب رو رہے تھے. لیکن یسوع جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ مری نہیں بلکہ کیا ہے, سوتی ہے. اور سب ہنسنے لگ گئے وہاں پر جو بھیڑ موجود تھی, کیونکہ یسوع کے ساتھ بہت ساری جب بھیڑ موجود تھی تو ایسے لوگ بھی تھے, کچھ لوگ جو معجزہ لینے کے لیے آتے, لیکن ایسے لوگ بھی یسوع کے ساتھ ہوتے جو کچھ کھانے پینے کے لیے آتے. ایسے لوگ بھی اس کے ساتھ موجود تھے جو کہ صرف معجزات کو دیکھنے کے لیے آتے. ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے جو یسوع کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے آتے. تو بھیڑ کے اندر بہت طرح کے لوگ موجود تھے. آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مت بنیے جو صرف معجزے دیکھنے کے لیے آتے ہیں, وہ لوگ مت بنیے جو صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے آتے ہیں, بلکہ وہ لوگ بنیے جو اپنا معجزہ, اپنی مرادوں کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ہاللویا. اس کے ساتھ ساتھ جب یسوع اندر گیا تو اس نے سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کیا اور پھر اس نے جو ہے اپنے منہ سے یہ کہا, کیونکہ جو لفظ ہے جو خداوند جب یسوع فرماتا ہے تو زندگیاں تازہ ہو جاتی ہیں. جو ہے جب اس نے کہا کہ اے بیٹی, اس نے کہا کہ اے بیٹی اٹھ, اور وہ بیٹی اسی وقت جو 12 سال کی بچی تھی, جو بیمار تھی, جو مر چکی تھی, جو اس کو جو ہے جب یسوع نے کہا اے بیٹی اٹھ تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور معجزہ ہوا. ہاللویا. اب ایمان کی بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کہاں ہے. یہاں پر بھی جو یائر جو تھا اس کا ایمان تھا, اسی لیے تو وہ یسوع